مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ نرمین کی سہیلی نے بڑے ماہرانہ انداز میں ایک اور فلسفہ جھاڑا تھا۔ وہ اس قدر کھڑوس ہے کہ مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہا، معدے میں خاک جگہ دے گا، مجھے صرف اس کے دل میں جگہ مل جائے۔ بیوقوف عورت! فائزہ نے ایک زوردار مکہ اس کی ران پر مارا تو وہ درد سے کرہا اٹھی تھی۔ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بریک کا وقت گزر چکا تھا مگر ان لوگوں نے اگلی کلاس بنک کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ویسے بھی یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور کالج تھا۔ یہاں پر صرف امیروں کے بچے ہی پڑھتے تھے، تو اس طرح کی سرگرمیاں تو عام ہی سمجھی جاتی تھی۔ فائزہ بھی ایک بگڑی ہوئی امیر زادی تھی جس نے آج تک زندگی میں صرف الٹے ہی کام کیے تھے۔ مجال ہے جو اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو یا پھر کسی کو ترغیب دی ہو۔ اس کا دماغ ہی الٹا تھا، اور ابھی وہ اپنی دوست نرمین کو اپنے منگیتر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے مختلف مشورے دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ میں اس کے معدے میں کیسے جگہ بناؤں؟ تم ایک نمبر کی بیوقوف عورت ہو۔ اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ۔ میں نے سنا ہے کہ مرد حضرات کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، تو اس کے لیے روز کچھ نہ کچھ میٹھا بنایا کرو۔ جاؤ بہن، جا کر اپنا کام کرو، مجھ سے اتنی محنت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اپنے لیے اٹھ کر چائے نہیں بنائی، اس کے لیے میٹھا بناتی پھروں گی۔ وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، دوبارہ روتی بھی میرے پاس مت آنا، میرا کام تھا تمہیں مشورہ دینا۔ نرمین غصے سے چھوٹے بچوں کی طرح ٹانگیں زمین پر مارنے لگی تھی۔ اسی وقت ہی فائزہ کا موبائل بجا۔ اوئے، میں تو جا رہی ہوں اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے، اگر ماما کی کال آئی تو ان کو کہہ دینا کہ میں واش روم میں ہوں یا پھر تھوڑی دیر سے واپس آؤں گی، آج ہم ایکسٹرا کلاس لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی کالج کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ لڑکیوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنے ہینڈسم اور رومانٹک بندے ملے ہیں ان کو، صرف میری ہی زندگی برباد ہے۔ ہینڈسم تو ہے لیکن ایک نمبر کا کھڑوس۔ کیا تھا اگر وہ غصہ کرنے کے بجائے مجھ سے بھی تھوڑا سا پیار کر لیتا؟ یا میرے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کو پتہ چلا کہ عباد اپنے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ لازمہ اس کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ تم رکو، میں ان کے لیے چائے بناتی ہوں۔ ارے بی بی صاحبہ، آپ کو کیا پتا؟ کیا تم نے مجھے اتنا نالائق سمجھا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میٹھا کتنا ڈال۔ وہ صاحب کو میٹھا تیز پسند ہے تو آپ 3 چمچ ڈال دیجیے گا۔ توبہ توبہ، اتنا میٹھا کھانے کے باوجود بھی اس قدر کڑوا لہجہ۔ چائے اس نے زندگی میں کبھی نہیں بنائی تھی، ہاں اس کو طریقہ معلوم تھا۔ محترمہ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے چینی کے بجائے نمک کا ڈبہ اٹھا لیا تھا۔ وہ کبھی باورچی خانے میں جاتی تو اس کو ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوتا۔ اس کو لگا تھا کہ یہ باریک پسی ہوئی چینی ہے۔ ہاں، محترمہ میں اتنی ہی عقل تھی اور وہ اس حد تک ہی سوچ سکتی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات لے کر جب عباد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ بال گیلے تھے، شرٹ لیس تھا۔ وہ شرمانے کے بجائے آنکھیں پھاڑ کر اس کے چوڑے سینے کو گھورنے لگی تھی۔ کیا کمال کی باڈی ہے باس! نسوانی آواز سن کر عباد نے گردن اٹھائی تو وہ سامنے ہی کھڑی دیدے پھاڑے بے شرموں کی طرح اس کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ خود شرما گیا تھا مگر محترمہ کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کسی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ اس کا چہرہ غصے اور ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب کیا اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بیویوں کی طرح بات کرتی ٹیبل پر چائے اور باقی لوازمات رکھنے لگی تھی۔ اور تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہی ہوں، اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آفٹر آل میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں سادگی اور معصومیت تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ شکر تھا کہ نرمین نے سنا نہیں تھا، ورنہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس وقت تک عباد بھی شرٹ پہن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی دوپٹہ اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہی تھی۔
اس کی اماں جان نے اس کو کہا تھا کہ وہ مردوں کو شرماتی ہوئی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ شرم سے تو اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن شرمانی کی ناکام ایکٹنگ تو کر ہی سکتی تھی۔ تم اس وقت بہت ہی بری لگ رہی ہو، اور آپ ایک نمبر کے جلاد۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں تو۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی صاحبہ ذرا 2 منٹ کے لیے باہر آئیں۔ اس کے لہجے پر تفکر کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے بی بی جی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈال دیا ہے۔ ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ نمک اور چینی میں فرق نہ سمجھ سکوں۔ وہ پسی ہوئی چینی تھی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ ارے بی بی جی، مجھے بتائیں کہ پسی ہوئی چینی کون سی ہوتی ہے؟ تو پھر تم یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جاؤ اور اس کے ہاتھ سے وہ کپ چھینو۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی حکمت عملی کرتی، انہیں عباد کی دھاڑ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ جس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا اور جس قدر غصے سے اس نے نرمین کا نام پکارا تھا، اس سے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سیاح کو پٹانے چلی تھی، خود پٹنے والی حالت میں پہنچ گئی ہوں۔ یا میرے اللہ، تیری ناچیز بندی ہوں، بچا لے مجھے۔ وہ سر پٹ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ کہاں پر ہے وہ نالائق عورت؟ وہ صاحب جی، وہ اس طرف بھاگی ہیں۔ ملازمہ نے دائیں جانب اشارہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ بائیں جانب کے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ نرمین جو کہ پیچھے دیکھ کر بھاگتی جا رہی تھی، سامنے سے آنے والے عباد کو دیکھ نہ سکی اور زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ اس کو دن کے وقت سورج نظر آنے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی ہے؟ ارے یہ تو یاجوج ماجوج والی دیوار ہے۔ اپنے شوہر نامدار کو دیکھ کر اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ اپنے لیے یاجوج ماجوج والی دیوار کا حوالہ سن کر وہ غصے سے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا؟ ان دونوں میں بہت نزدیکی آ چکی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ جو بہت بے شرم بنتی پھرتی تھی، آج اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ذرا سی قربت پر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ آپ اتنے نزدیک کیوں آ رہے ہیں؟ مجھ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ الفاظ ٹوٹ کر اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ ہمانی جان کی جب انہوں نے آواز سنی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ اس بدتمیزی کا تو ابھی چھوٹا سا بھی بدلہ نہیں ہے جو تم نے میرے ساتھ کیے۔ اب چلو میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ آپ کا کیا پتا مجھے جان سے مار کر پھنکی کے ساتھ لٹکا کر مجھ پر الزام لگا دیں کہ میں نے خودکشی کی ہے۔ تمہیں کیا فضول بولنے کے پیسے ملتے ہیں؟ دوبارہ تمہاری آواز آئی تو تمہیں واقعی تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں شیر کے سامنے پھینک دوں گا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عباد نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ میرے سامنے ایک ہی سانس میں یہ چائے پیو گی؟ میں یہ کیسے؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم مجھے یہ چائے پلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو سٹارٹ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گا اور تمہارا کالج جانا بھی بند ہو جائے گا۔ جو گاڑی تمہیں بابا جان نے دی ہے، میں وہ گاڑی بھی واپس لے لوں گا۔ دنیا کے 100 ظالم انسان مرے ہوں گے جب یہ انسان پیدا ہوا ہوگا۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی تھی۔ ابھی اس نے ایک ہی گھونٹ بھرا تھا کہ اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے اس کو الٹی آ رہی ہے۔ میرے سامنے سے ہٹ جائے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ چپ کر کے یہ پیالی پوری پیو، میں کہہ رہی ہوں میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر آپ کو اپنی یہ قیمتی کپڑے عزیز ہے تو ہٹ جائے، ورنہ میں الٹی کر دوں گی۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، اسی وقت ہی ایک زوردار الٹی سے عباد کے سارے کپڑے اور سارا فرش گندا ہو گیا تھا۔ بیڈ بھی آدھا گندا ہو گیا تھا۔ ڈیم اٹ لڑکی! وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا حافظ و نگہبان ہو۔ رات تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کھانے پر مامو جان نے اسے زبردستی باہر بلایا تو وہ ان کے برابر میں ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ میرا بیٹا اتنا اداس کیوں ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے چہرہ اٹھا کر عباد کی طرف دیکھا تھا۔
جو پہلے ہی کینہ تو اس نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ مامو جان، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اگر میں اس کے کام کروں گی تو وہ خوش ہوگا۔ میں نے تمہیں کام بگاڑنے کا مشورہ نہیں دیا تھا، اور تم رہنے دو، ویسے بھی تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، وہ چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وہ وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور چھت کو گھورنے لگی تھی۔ میں اتنی بیوقوف کیوں ہوں؟ جب بھی میں کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے۔ کیا میری قسمت خراب ہے یا پھر میں ہوں ہی ایک بدھو لڑکی؟ پتہ نہیں لڑکیاں کیسے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹی، لیکن اگلے ہی لمحے بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ اے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اب وہ اپنی کمر پکڑ کر آہو بکا کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم کو تو جیسے عادت ہو چکی تھی، انہوں نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس طرح کی وہ آوازیں نکال رہی ہے کچھ بھی نہیں تھا، اور غلطی اسی کی اپنی ہی ہے۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو عباد کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ مجھے یہ کپڑے استری کر کے دے دے، ملازمہ ابھی تک نہیں آئی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ ممانی جان نے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت سی این جی اوز کو چلا رہی تھی، کچھ کی ممبر تھی اور کچھ میں ان کی پارٹنرشپ تھی۔ ان کے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کس کو بولوں؟ جا کر اپنی بیوی کو بولو کہ وہ تمہارے کپڑے استری کر دے۔ یہ سن کر اس کے باچھیں کھل گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے ان کی بیوی کہہ کر پکارتا ہے۔ اوف اللہ جی! وہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا اور طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرح سے لڑکیاں شرماتی ہیں۔ تو یہ کام لڑکیوں کا ہے؟ وہ سر سے لے کر اسے پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ وہ تھوڑی سی کمزور بھی تھی، اسی وجہ سے جب بھی وہ ٹام بوائے ڈریسنگ کرتی تھی اور چہرے پر ماسک لگاتی تھی تو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری نسوانی حسن کا مذاق بنانے کی؟ یہ بات اس نے صرف دل میں ہی کہی تھی، ورنہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، اس بار کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تمہیں زندہ نکل جاؤں گا۔ او مائی گاڈ! کم از کم اس طرح سے میں ان کے دل تک تو پہنچ جاؤں گی، اور پھر میں پوری زندگی اپنی عباد جی کے دل میں گزار دوں گی۔ عباد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کہاں گمو؟ یہ سستے نشے بعد میں کرنا، پہلے جاؤ اور میرے کپڑے استری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ کل جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد وہ یہ کام خاموشی سے اپنی اماں جان کے حوالے کر دیتی، کیونکہ جتنی اس کی اسکلز تھیں اسے اندازہ تھا کہ وہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گی۔ اس نے استری عباد کے کپڑوں کے اوپر رکھی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ فائزہ کی کال آ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا کہ میرے منگیتر نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، اور اب وہ بیٹھی ہے مخلص دوستوں کی طرح اس کو مشورے دے رہی تھی۔ یہ بات بھول چکی تھی کہ جلاد صاحب کے کپڑے استری کرنے جیسا بڑا کام اس کے ذمے لگایا گیا تھا، اور اگر وہ اس کام میں ناکام ہو جاتی تو جلاد صاحب کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس تم وہ کرو جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے، دیکھنا کیسے وہ تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گا۔ تم تو ویسے باتیں کر رہی ہو جیسے اپنے منگیتر کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو۔ ہٹو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ سوچ لوں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ ابھی تک اسے کچھ جلنے کی بو بھی سنائی نہ دی تھی، کیونکہ محترمہ کی ایک ٹائم میں صرف ایک ہی حس کام کرتی تھی۔ ابھی ان کے سننے کی حس کام کر رہی تھی، سونگنے کی حس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ادھر فون کاٹا تھا اور ادھر ان کی ناک سے ایک عجیب سی بو ٹکرائی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ بو کس چیز کی ہے؟ جب اس نے پلٹ کر دیکھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ شرٹ نہ صرف بری طرح سے جل چکی تھی بلکہ نیچے جو کپڑا بچا ہوا تھا وہ بھی جل گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی لگ گئی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر عباد فوراً ہی بھاگتا ہوا وہاں پر آیا تھا۔ سامنے کا حشر دیکھ کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے۔ جب بھی وہ اس لڑکی کے حوالے کوئی کام کرتا تھا وہ لڑکی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر ہی دیتی تھی۔ وہ مجھ سے غلطی سے ہو گئی ہے۔ اپنے کپڑے لے کر آؤ، الماری میں جتنے بھی ڈریسز موجود ہیں وہ سارے لے کر آؤ۔
کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو کہا ہے وہ کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا کیونکہ اماں جان نے کہا تھا کہ اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ سارے خوبصورت ڈریسز لے کر وہ وہاں پر آ گئی تھی۔ اس میں سے بہترین ڈریسز کی گٹھی اٹھائی اور ایک ایک کر کے ان کو جلانا شروع کر دیا۔ اپنے سامنے اپنی قیمتی ڈریسز کی موت ہوتا کس قدر تکلیف دہ ہے یہ کوئی اس لڑکی سے پوچھتا۔ اصل دکھ تو عباد کو ہو رہا تھا۔ یہ شرٹ اس کو اس کی گرل فرینڈ نے گفٹ کی تھی اور آج وہ اس سے ملنے کے لیے یہی شرٹ پہن کر جانے والا تھا، مگر اس کی نالائق، کم عمر اور کم عقل بیوی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی۔ اس کی پھپھو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی تو عباد کے ابو ان کی کفالت کرنے لگے تھے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اکرام صاحب نے آمنہ بیگم کو اپنی حویلی میں ہی بلا لیا تھا۔ جویریہ صاحبہ نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اور اپنے شوہر کو سمجھایا تھا، مگر اکرام صاحب اپنی مرضی کے مالک تھے، کہاں کسی کی باتوں کو خاطر میں لاتے تھے۔ جو انہوں نے ایک لمبے عرصے سے سوچا ہوا تھا انہوں نے اس کو بھی عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ اپنے بیٹے کا نکاح نرمین سے کروا دیا تھا۔ عباد نے بہت واویلا مچایا تھا۔ وہ لڑکی میرے جوڑ کی نہیں ہے، میں اس سے عمر میں 8 سال بڑا ہوں۔ وہ ایک کم عمر اور بیوقوف لڑکی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ مجھے شادی کے لیے ایک میچور لڑکی چاہیے جو میری جیسی ہو اور جسے زمانے سے ڈیل کرنا آتا ہو۔ میں نے ایک بچی اڈاپٹ نہیں کرنی ہے۔ جب اکرام صاحب نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دوں گا، تو وہ چپ ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے اس چڑیل سے نکاح کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا اور جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو اس نام نہاد نکاح کو ختم کر کے ماریا سے دھوم دھام سے شادی کر لے گا۔ مگر یہ کیا! محترمہ عذاب بن کر ان کے سر پر نازل ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے صرف نرمین کو ایک نظر دیکھا تھا اور اگر کبھی کسی فنکشن میں ملاقات ہو بھی جاتی تھی تو بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی حویلی میں آنے کے بعد نرمین نے اپنے جو رنگ دکھائے تھے، اس کے بعد اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس کا اس بات پر بھی ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ ہر معصوم نظر آنے والا چہرہ ضروری نہیں ہے کہ معصوم ہی ہو۔ آمنہ بیگم نرمین کی پڑھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ جائے اور کسی بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ یہ پریشانی صرف انہیں ہی تھی کیونکہ نرمین کو تو دور دور تک پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے مر مر کر پاس کیا تھا اور ابھی اس نے کالج کے ساتھ اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی تھی۔ کالج جا کر تو وہ کلاسز بنک کر کے باہر دھوپ سیکنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ اکیڈمی میں بھی جا کر وہ صرف اور صرف ٹیچرز کا دماغ ہی خراب کرتی تھی۔ ایسے ایسے عجیب و غریب سوال کرتی تھی جن کا کوئی سر پیر نہ ہوتا تھا۔ وہ وہاں پر صرف اپنی کلاس کو انٹرٹین کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ابھی اس کے ایگزامز ہونے والے تھے، اسے ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ ٹینشن یہ ہو رہی تھی کہ اگر فیل ہو گئی تو اماں جان سے مار پڑے گی یا ماریں گی۔ اپنے جلے ہوئے ڈریسز کو سینے سے لگا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور گاؤں کی عورتوں کی طرح کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ کر بین کرنے لگی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اتنی مشکلوں سے ماموں جان کو الو بنا کر پیسے لیے تھے، اب تو ماموں جان کو بھی اس کی حرکتوں کے بارے میں کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ بھی احتیاط کرتے تھے۔ وہ اس کو ڈانٹتے نہیں تھے لیکن باتوں باتوں میں سمجھا ضرور دیتے تھے۔ ڈانٹنے کے لیے اور مارنے کے لیے تو اس کی اماں جانی کافی تھی۔ کبھی بیلن سے اس کی پٹائی ہوتی تو کبھی وائپر اٹھا کر وہ شروع ہو جاتی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ کبھی شوہر کے سامنے اس کی ماں نے اسے پیٹنے والا فریضہ سر انجام نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاتی۔ اس کے رونے کا سیشن جیسے ہی ختم ہوا تھا اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ یار کیا تم بھول گئی ہو؟ دا کی برتھ ڈے ہے، جلدی سے ہوٹل میں پہنچو۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو ابھی مجھ سے پیسے ادھار لے لو، بعد میں جب ہوں گے تو مجھے واپس کر دینا۔ فائزہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم ٹرانسفر کر دی تھی۔ نرمین جانتی تھی کہ وہ بعد میں واپس نہیں لے گی بلکہ یوں ظاہر کرے گی جیسے وہ بھول گئی ہے، اور اگر نرمین دینے کی کوشش کرے گی بھی تو وہ ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دے گی۔ اسی وجہ سے تو نرمین کو فائزہ بہت پسند تھی۔ اماں جان میں کالج جا رہی ہوں۔ دن کے 12 بجے کون سے کالج کا ٹائم ہوتا ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں چھٹی ہو گئی ہے۔
اماں جان ایکسٹرا کلاس ہے، یہ ایکسٹرا کلاس ہی ہے نا؟ حکینہ تو اس نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ اس کی اماں کو یقین دلانے کے لیے فائزہ بھی اس کے گھر آ گئی تھی۔ تم دونوں جتنے پانی میں ہو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اگر اس بار تم لوگوں نے کوئی بھی پھٹا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کو دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، مگر وہاں پر ڈر ہی کس کو تھا؟ دونوں من موجی سی تھیں، اپنی مرضی کی مالک تھیں۔ وہ برتھ ڈے پارٹی کے نام پر ایک چھوٹی سی دعوت تھی۔ فائزہ اور وہ یوں تیار ہو کر آئی تھی جیسے کہ وہ کسی شادی پر آئی ہوئی ہو۔ انہیں اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بیچاریوں کے پاس شرمندہ ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار شرمندہ ہی ہوئے جا رہی تھی۔ ہائے میری سوتن! اچانک سے اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں چلائی۔ فائزہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کالج میں کسی کو بھی تمہاری نکاح کے بارے میں نہیں معلوم، اور نکاح سے پہلے ہی تم انہیں سوتن جیسی خوشخبری دینا چاہتی ہو؟ وہ سامنے دیکھو۔ اس کا لہجہ لرزنے لگا تھا، خون تھا کہ غصے سے کھول رہا تھا۔ میرا مرد ہو کر وہ ایک غیر عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اتنی مجال، اس کو تو میں غیرت کے نام پر قتل کروں گی۔ او میڈم، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کلی ہو یا پھر کوئی بزنس پارٹنر ہو۔ وہ بھی یہ بات کو پہچان چکی تھی، جو کہ کونے والی ٹیبل پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جس طرح یہ ہنس رہا ہے، اگر میرے پاس ہتھوڑی ہوتی تو میں اس کے 32 کے 32 دانت توڑ دیتی۔ وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیوں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کر رہی ہو؟ ندا نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے کانوں میں جھکتے ہوئے دیکھا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ بھی نہیں، وہ دونوں یہ بات چرا کر ہی نظریں جماتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے جلدی سے ماسک نکال کر پہن دیا تھا اور اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا تھا کہ اگر عباد کی نظر اس پر پڑ بھی جاتی تو وہ اس کو پہچان نہ سکے۔ ہم سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، تم ہمارا بل دے دینا۔ فائزہ نے اٹھنے سے پہلے اس کو ہدایت دینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں یار، تم لوگ ایزی ہو جاؤ، جہاں پر بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کا بل ادا کر دوں گی، ندا نے کھلے دل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے بھی اسے یہ ساری عیاشیاں کرنے کے لیے اس کے منگیتر نے پیسے دیے تھے، ورنہ وہ خود تو حد سے زیادہ کنجوس تھی، اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالتی تھی۔ یار پہلے تو تم تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ۔ کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں میں؟ دیکھو دیکھو، وہ دیکھو کیسے اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا تھا اور کھٹا کھٹ ان کی تصویریں لینے لگی تھی۔ عباد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ایک عجیب و غریب لڑکی تھوڑے ہی فاصلے پر ٹیبل پر بیٹھی اسی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ تھا، مگر جس رخ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کا ہی ایکس رے کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ماریا نے عباد کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ ہاں ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آخر یہاں پر ایسی کون سی خوبصورت لڑکی ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ چاروں طرف نگاہیں گھمانے لگی تھی کہ اس کی نظر بھی اس عجیب و غریب لڑکی پر جا کر رک گئی تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ عباد کی منقوہہ تھی۔ اگر ماریا صاحبہ کو پتہ چل جاتا تو وہ وہاں پر پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ نرمین خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یار چلو، اب کیا فائدہ یہاں پر بیٹھ کر دل جلانے کا؟ نہیں، جب تک میں ان کی ڈھیر ساری تصویریں نہیں لوں گی تب تک میں یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اب تم دیکھو میں اس کو کیسے بلیک میل کرتی ہوں۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ٹھرکی کہیں کا! شرم کر جاؤ، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے میرا شوہر ہے، اسی وجہ سے تو اب اس کو لائن پر لانے کے لیے مجھے اہم اقدامات اٹھانے ہی پڑیں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر پارکنگ ایریا میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا فائزہ؟ آخر میرا کیا جرم تھا؟ مجھ میں کمی کیا تھی؟ دیکھو میں تو اتنی خوبصورت بھی ہوں۔ زیادہ ڈرامے نہ لگا، اس نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کر رہا ہے، مجھے کیا پتا تھا۔ ہائے میں لوٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ ہائے میری سوتن آ گئی ہے، میں اس کو کیسے برداشت کروں گی؟ شرم کر جاؤ، تم اس کی بیوی ہو اور وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اور پلڑا ہمیشہ بیوی کا ہی بھاری ہوتا ہے۔ کیا پتا کہ وہ کتنے عرصے تک مجھے اپنی بیوی رکھے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو،
تم اس کو اس طرح سے اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ کہ وہ تم سے نگاہیں چرا ہی نہ پائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں ایسا ہی کروں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ ایک عہد کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تھی جب نظر عباد پر پڑی جو کہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہ دانت کچکچانے لگیں، یوں جیسے اس کے دانتوں میں عباد کی ہی گردن ہو۔ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ موبائل پر مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ضرور اسی چڑیل سے ہی باتیں کر رہا ہوگا، اسی لیے تو اتنا زیادہ ہنس رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کچن میں گئی۔ فریزر کھلا، وہاں پر آئس کیوبز موجود تھے۔ اس نے ایک واٹر بوٹل بھری تھی اور اس میں وہ کیوبز ڈالے تھے۔ جب پانی صحیح اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا تو وہ لے کر باہر آ گئی۔ اپنے جلے ہوئے دل کو بھی تو تسکین پہنچانی تھی، اس کے لیے بھی اقدامات کرنے تھے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی اور ٹھوکر لگنے کی ایکٹنگ کی تھی، مگر یہ کیا، پانی عباد پر گرنے کے بجائے پورا کا پورا اس کے اوپر آ کر گر گیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے زمین پر گری تھی، کمر زور سے فرش کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور سردیوں میں اتنا ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے؟ اپنے پینے کے لیے نہیں بلکہ تم پر گرانے کے لیے لائی تھی۔ پہلی بار اس نے عباد کو تم کہہ کر پکارا تھا۔ تم ہوش میں تو؟ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ہوش میں تو اب آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب میں مامور جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو آپ کے سارے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گی، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر لڑکیوں کے ہاتھ چومتے ہیں نا۔ میں اب ان لڑکیوں کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آپ کا پتہ بھی کٹواؤں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے بیویوں کی طرح وہ اس سے لڑ رہی تھی اور اس کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ اسی لڑکی کی بات کر رہی ہوں جس کے ساتھ آج ہوٹل میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑا رہے تھے، ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا، لیکن آپ نے اپنے بابا کو نہیں بتایا۔ ان کو جا کر میں بتاؤں گی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا آپ نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک ایک کر کے ساری تصویریں آگے کی طرف چلانے لگی تھی۔ اس میں وہ تصویر بھی موجود تھی جہاں پر وہ ماریا کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ تو میرے ٹیبل کے سامنے جو عجیب و غریب لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ تم ہی تھی؟ واہ جی واہ، اپنی بیوی کے لیے عجیب و غریب لڑکی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پر پرائی عورتوں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے خلابے ملا رہے تھے۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھے کشمیر پر جانے کے لیے پرمیشن نہیں مل رہی ہے۔ میرا کالج کا ٹرپ ہے، مجھے کشمیر پر جانا ہے۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کر رہی تھی۔ یہ پلان بھی اسے اس کی دوست نہیں بتایا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں اتنی دور نہیں بھیجوں گا۔ ویسے بھی تمہاری حرکتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کو اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو بیچارے کالج والوں پہ الزام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں آپ کے بابا جان کے پاس اور دکھا رہی ہوں یہ ساری تصویریں۔ رکو رکو رکو، میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں۔ تو میرے ساتھ بھی تو گھومنے کے لیے جا سکتی ہو۔ آئی ایم ریئلی سوری، جو مرد دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے میں اس کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرتی۔ یہ بات وہ خود تک محدود نہ رکھ سکی تھی۔ کمرے میں جا کر اس نے اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے بیوقوف، روتی کیوں ہو؟ ذرا سی بات کو اپنے دل پر سوار نہ کر لیا کر۔ کوئی ذرا سی بات نہیں اماں، وہ اس کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ اے اللہ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ دیکھو میرے ہاتھ میں دیکھو، اور مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی عجیب و غریب چیزیں چپکی ہوئی ہیں جو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کا ہاتھ چوما۔ اس کی اماں نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا تو وہ درد سے کرہا اٹھی تھی۔ تم نے اب زیادہ سے زیادہ اس کے آس پاس رہنا ہے، اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ تم یوں ظاہر کرو جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا اور بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تم اسے بتا چکی ہو؟ میں تو اسے دھمکی دے کر، وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی۔ یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ اب میں ان کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی، آپ دیکھیں میں ان کو کیسے کنٹرول کرتی ہوں۔ بیوقوف عورت، مرد کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تم جتنی فضول حرکتیں کرو گی وہ اتنا ہی تم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو اور جو میں سمجھا رہی ہوں وہ بہت ہی غور سے سنو۔ اگلے دن جب وہ آفس سے گھر واپس آیا تھا
تو نرمین اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ہر طرف دھول اٹھی ہوئی تھی۔ عبادت کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حالت کے بل دھاڑا تھا۔ اس کی اماں نے اس کو سمجھایا تھا کہ عبادت سے بہت ہی نرمی سے بات کرنی ہے، لیکن جیسے ہی اسے اس لڑکی کا خیال آیا وہ بھی چلاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی نہ کریں ورنہ جا کر آپ کے ابا جان کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ تم مجھے بار بار یہ دھمکی نہیں دے سکتی ہو، میں جو جی میں آیا وہ کر کے سکتی ہوں، آفٹر آل میرے پاس آپ کے راز ہیں۔ تمہیں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہارے سارے بل نکل جائیں گے۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کی الماری میں گھسی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کی پرفیومز اٹھا اٹھا کر سونگھ رہی تھی۔ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، بیوی ہوں آپ کی، پورا پورا حق رکھتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ایک غلط فہمی ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس غلط فہمی کو دور کر دے، مگر پھر اس کا یہ روپ دیکھ کر نہ جانے کیوں عبادت کو مزہ آنے لگا تھا۔ بیویوں کا صرف یہ کام تو نہیں ہوتا، بیویاں تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام کرتی ہیں۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھ جماتا وہ اس سے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلانے لگی تھی۔ بیویوں والا کام سکھا رہا ہوں تمہیں، خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا ورنہ میں شور کر کے سب کو اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ آپ… اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کی طرح پوری کھل گئی تھی۔ جب وہ اس سے دور ہوا تو وہ اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ بیویوں کے اور بھی کام ہیں، اگر اجازت ہو تو کیا میں تمہیں بتا دوں؟ کیونکہ اگر اگلی بار تم یہاں پر آؤ تو تمہیں یہ بات کہنے سے پہلے سوچنا پڑے کہ تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ وہ اس کے کانوں میں جھکا بھاری لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے کانوں کی لو کو بھی اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ ہاں، اسے گاؤں سے آنے والی یہ پینڈو سی کزن پہلے تو زہر لگتی تھی اور اس کی حرکتیں بھی اسے بالکل نہیں بھاتی تھی۔ اسے شہر کی ماڈرن لڑکیاں پسند تھی۔ ماریا سے اس کی دوستی اس کی یونیورسٹی کے زمانے میں ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے مزاج کی ہی تھی، اسی کی طرح ہی سنجیدہ سی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ وہ بظاہر تو بہت زیادہ سوبر اور ایتھیکل بنتی تھی، لیکن اس کی حقیقت اس پر بہت پہلے ہی آشکار ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماریا اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ جب سے وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی تب سے وہ ایک اور آدمی کو بھی ڈیٹ کر رہی تھی۔ وہ آدمی امریکہ کا تھا اور انگریز تھا، بہت ہی امیر تھا۔ وہ اس سے پیسے بٹور رہی تھی۔ ماریا کا جو بھی بزنس تھا وہ اسی انگریز کے پیسوں کے بل پر ہی کھڑا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس انگریز سے چھپ کر نکاح کر چکی تھی اور اس کے ایک بچے کی ماں بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس نے عبادت سے چھپائی تھی۔ بیچ میں ایک ایسا سال آیا تھا جس میں وہ اس سے دور ہو گئی تھی اور یہی وہ سال تھا جس میں اس نے اسی انگریز کے بچے کو ہی جنم دیا تھا۔ جب عبادت پر یہ ساری باتیں آشکار ہوئیں تو اس کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹھوس ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اس نے ماریا کو اسی وقت ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا جب اس کا نرمین سے نکاح ہوا تھا۔ چونکہ نرمین اس کی گرل فرینڈ والی بات سن کر چڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار نرمین کا چہرہ گھومنے لگتا تھا، جو شرارتی تو تھی، پینڈو تو تھی، لیکن ایک مضبوط کردار کی مالک عورت تھی۔ ہوٹل میں ماریا کا ہاتھ چومنا صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اگر نرمین وہاں سے اٹھ کر باہر نہ آتی تو وہ ضرور پورا منظر دیکھتی اور انٹرٹین بھی ہوتی۔ ماریا نے وہاں پر بہت بڑا تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اپنی محبت کی جھوٹی صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ عباد اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا۔ کوئی عورت کس حد تک جھوٹی ہو سکتی ہے، وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ماریا کو پتہ چلا کہ اس کی بات نہیں بن سکتی، اب یہ انسان اس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو وہ تن فن کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئی تھی۔ اس وقت تک نرمین اور فائزہ بھی واپس آ چکی تھی۔ نرمین اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے لال ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کس کیا؟ اس نے پھر سے اپنے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ تو اس عورت سے محبت کرتا ہے، کہیں وہ یہ سب کچھ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا؟
اس کی آنکھیں خوف سے بھر گئی تھی۔ نہیں، میں کبھی بھی اس کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اس سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف اب عباد اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک طرف سے ٹھوکر ملی تھی تو اس کو حلال بیوی کی اہمیت بھی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ایک بات جو عباد نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب نہ تو نرمین اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی اور نہ ہی اس کو دھمکیاں دے رہی تھی اور نہ ہی اس کے سامنے آ رہی تھی، بلکہ وہ اس سے کنی کترائی گھوم رہی تھی۔ ٹھر کی کہیں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گی، یہ باہر سے جا کیوں نہیں رہا ہے؟ مینڈک کی طرح وہیں پر ہی چپک کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ عباد لان میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ اس کو پتا تھا کہ آج نرمین نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، اسی لیے وہ ہر حال میں ہی کمرے سے باہر نکلے گی۔ یوں وہ اس سے ملاقات کر لے گا اور اس سے اس بے رخی کی وجہ پوچھے گا۔ اس نے پہلا والا موو اس لیے دکھایا تھا تاکہ نرمین کو اس کی اہمیت کا احساس ہو سکے، لیکن نرمین کے پاس چونکہ چھوٹا سا ہی دماغ تھا اور وہ بھی حد سے زیادہ اوور تھنکنگ کرنے والا، اسی وجہ سے اس نے اس چیز کا بھی غلط مطلب نکالا تھا کہ اب وہ اس کے پاس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہاں پر جا رہی ہے تم؟ یہ بات کی روبدار آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ جا کر اپنی گرل فرینڈز پر پابندیاں لگائیں، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں کہتا، اس کی دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ میں میں اس رشتے کو نہیں مانتی ہوں، اب رول تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ عباد والا رول ادا کر رہی تھی اور عباد نرمین والا رول ادا کر رہا تھا۔ اگر تم کہو تو نکاح نامہ تمہیں لا کر دکھا سکتا ہوں یا پھر ابو جان کو بلا سکتا ہوں، وہ تمہیں یاد کروا دیں گے کہ ہم لوگوں کا کس تاریخ کو نکاح ہوا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ بھی کر گزرنے کا حق رکھتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کی، آؤ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو نرمین اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی۔ عباد نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نرمین کی پشت اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ عباد کی انگلیاں اپنے پیٹ پر سرسراتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے بلکہ پبلک، یہ میرا گھر ہے۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو شرمندہ ہو کر سائڈ پر ہو جائے گا۔ مجھے نہیں یقین کہ کوئی بھی ہم لوگوں کی پرسنل مووز چھوڑے مجھے۔ اب وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپنے لگی تھی۔ خاموشی سے ایک جگہ پر ہی کھڑی رہو اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کھچی کھچی کیوں رہ رہی ہو، کیونکہ مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ اب شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ ایک بہت ہی مطلبی اور حریص انسان ہیں۔ ہائے میرے اللہ، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر ہی شرارتی انداز میں بولتا، اس کو مزید غصہ دلا چکا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ آپ ایک بہت ہی… وہ انگلیوں کی گرفت کو جماتے ہوئے بولا تو الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے۔ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ خیر، میں جو کچھ جانا چاہتا تھا وہ مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ رات کے وقت تیار رہنا، میں تمہیں ڈنر پر لے کر جاؤں گا۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، حکم دے رہا ہوں، پوچھ نہیں رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں دکھاتا وہ لیپ ٹاپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تن فن کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ فائزہ کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ تم پلیز میری امی سے پرمیشن لو، میں آج تمہارے گھر پر ہی رکوں گی۔ ہاں یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ بی بی صاحبہ، نرمین بی بی صاحبہ کے شوہر ان کو لینے آ گئے ہیں۔ نرمین بی بی، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے اتنے پیارے شوہر ہیں۔ قسم سے کیا پرسنالٹی والا بندہ ہے، اور اس قدر مغرور کہ کسی پر ایک نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ملازمہ شاید کچھ زیادہ ہی چہرے پڑھنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس کو بولو خاموش ہو جائے، اگر اس نے اس گھٹیا انسان کی ایک بھی تعریف کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ یار کیوں ٹینشن لے رہی ہو، میں خود ہی عباد بھائی سے جا کر بات کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد وہ واپس آئی تھی۔ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی ایشو ہو گیا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ، ہم کسی اور دن کا پلان بنا لیں گے۔ چاروں ناچار وہ پاؤں پٹکتی ہوئی فائزہ کی حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہیں؟ یہ ہمارے گھر کا تو راستہ نہیں ہے، کہیں آپ مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے ہیں؟
دیکھیے پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت ماریے گا، ابھی تو میری رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، اور میرے بچے، میرے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ گاڑی کھائی میں پھینک دوں گا۔ وہ چپ ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے بیوقوف بنا کر اپنے جال میں پھنسا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ 2 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، جائیں اپنی اس گرل فرینڈ کو بلا کر لائیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ عباد نے اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اور یہیں پر ہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھڑ گئی تھی۔ جب وہ اس کے ساتھ بنگلے کے پچھلے حصے میں آئی تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ہیپی اینیورسری پڑھ تو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سوال کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا تو اسی کی اینیورسری منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں بھی تھیں جو کلیئر کرنی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی اینیورسری نہیں منانی ہے، مجھے تو آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی ہے۔ دوبارہ اگر اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالی، ہاں مجھے پتا ہے آپ میری زبان کاٹ دیں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، تو پھر تم تیار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ہاں میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ وہ اپنی گردن اکڑا کر 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنے قریب کھینچ چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا سانس بند ہونے لگا تو وہ مزاحمت کرنے لگی تھی۔ سامنے کر اس دشمن جاں کے بلڈوزر جیسے سینے پر زور زور سے ہاتھ اور ناخن مار رہی تھی، مگر وہاں پر پرواہی کسے تھی؟ اس کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دینے لگا۔ ابھی تو میں نے ٹھیک طرح سے کچھ اکھاڑا ہی نہیں ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں۔ میں جا کر آپ کی امی سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ ہاں انہیں ضرور بتانا کہ میں بہت ہی رومانٹک بندہ ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے زہر لگتے ہیں آپ، مگر میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ دل فریب انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ کو یہ سب کچھ مذاق لگتا ہے؟ جب دل کیا میری زندگی میں آئے، جب دل کیا میری ذات کو دھتکار دیا، اور جب دل کیا مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ کیا میں اتنی ہی گئی گزری ہوں؟ میری اتنی ہی اوقات ہے کہ جب ضرورت پڑے مجھے استعمال کیا جائے، ورنہ ایک فالتو شے کی طرح کمرے کے کونے میں پھینک دیا جائے۔ وہ اپنے لب بھیج گیا تھا، جانا تھا کہ غلطی اسی کی ہے۔ وہ تو کافی عرصے سے اپنی نام نہاد گرل فرینڈ سے پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ وہ اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ میری بات تو سنو، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا، جائیں اس چڑیل کے ساتھ جا کر ڈیٹ منائیں اور اس کا دایاں والا ہاتھ۔ محترمہ کو تو یہ بھی یاد تھا کہ وہ اس کا دایاں والا ہاتھ چوم رہا تھا۔ دیکھو وہ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا۔ مجھے ایسے ڈرامے کرنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم اپنا غصہ اتار چکی ہو تو کیا مجھے کچھ کہنے کا حق ہے؟ وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں پر اتار چڑھاؤ بار بار آ رہا تھا۔ بولے، اس نے بھیگے ہوئے انداز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کب تم سے محبت ہوئی، اور میں نہیں جانتا تمہاری بیوقوفانہ حرکتیں کب مجھے اچھی لگنے لگی۔ شاید میرے خیالات اسی وقت ہی بدلنے لگے تھے جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ میں جان بوجھ کر تم سے ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ تمہیں تنگ کر سکوں، اگر تمہیں چرا سکوں، اور جب تم چڑ جاتی تھی تو مجھے انجانی سے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت ہی ٹاکسک بیہیویئر دکھایا ہے، مگر تمہارا پھولا ہوا چہرہ مجھے میرے دل کے بے حد قریب لگتا تھا۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے ماریہ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی سیریس ہو کر اپنی امی ابا سے اس کے بارے میں بات نہیں کی، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ مرد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر بھی وہ آپ کی پہلی محبت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت تم ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر پورا آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ مجھ سے پہلے کتنی آئی تھی؟
وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اس دشمنی جان کا اظہار محبت سے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے انداز ایک ایسا کیڑا موجود تھا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ دیکھو اب ان باتوں کو تو نہ چھڑو، نہ یہ تو ماضی کا قصہ تھا، ختم ہو گیا ہے۔ میں تمہیں حال اور مستقبل کی گارنٹی دیتا ہوں، کبھی بھی تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر میں نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کرے کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گی۔ او ہیلو میڈم صاحبہ، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو یہ سچ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چلو اب اٹھو اور آ کر اینیورسری کا کیک کاٹو۔ پھر اس کے علاوہ میں نے تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت دنیا میں لے کر جانا ہے، ایسی دنیا جس میں صرف اور صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہم دونوں کے درمیان ڈھیر ساری محبت ہوں گی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے اور تپنے لگے تھے۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارے محترمہ کو رخصتی اور نکاح کے درمیان ڈفرینس بھی پتہ ہے۔ محبت کریں گے تو رخصتی ہوگی، ورنہ ابا جان 1 مہینے تک روک دیں گے۔ ہم انہیں بچے کی خوشخبری دیں گے اور وہ پھر ہمیں رخصتی کی خوشخبری سنائیں گے۔ استغفر اللہ، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ شرم سے لال اناری ہو گئی تھی، بے ساختہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ I really love you، وہ اس کے کانوں میں جھکتا دل فریب لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے اس نے اپنی بیگم صاحبہ کے تمام فیوریٹ کھانے تیار کروائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر واپس جانا چاہیے، یا نہیں، موسم بہت خراب ہو گیا ہے اور میری نیت بھی تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ آج تو رہائی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کو کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا تو وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ آپ کبھی مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی چھوڑ کر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل اونچا ہوئے اور اسے کس کیا، اور اس بار پہل اس نے کی تھی۔ ہلکا سا کس کرنے کے بعد وہ شرما کر پیچھے ہونے ہی لگی تھی کہ عباد نے ایک شدت بڑا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑا تھا اور پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے عباد کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی، اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی سے عباد کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ بات سنیں، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ حکم کریں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے آپ سے ہی ڈر لگ رہا ہے، وہ خفگے سے بولتی اس کو قہقہہ لگانے پر مجبور کرتی تھی۔ آپ مجھے درد دیں گے کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں درد دے سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے شدت بھرا لفظ اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا اور پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا تھا۔ تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں پر تمہیں ذرا سا بھی درد محسوس ہو تو میرا نام پکار لینا، لیکن اس سے تمہیں مزید بہک جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن میں جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات کو چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس نے محترمہ کے کندھے کے اوپر سے ان کی شرٹ کھسکائی تھی اور پھر وہاں پر بھی شدت بھرے بوسے دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی گھبرائی اور شرما کر ایسی تھی، لیکن اب وہ اس کی قربت میں بہکنے لگی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اسے دور ہوا تو وہ بدمزہ ہو گئی۔ میری جان، صرف چند سیکنڈ، یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور دوبارہ سے اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ عباد نے اس کو بھی شرٹ سے آزاد کر دیا تھا اور اب اس کے سینے پر موجود دل کو بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ چکا تھا۔ اس دوران وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ آج ان دونوں کی محبت کو منزل مل چکی تھی۔ عباد اس کے پاس ماضی کے تمام قصے ختم کر کے آیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کو خالص محبت ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک غلط عورت پر ٹائم ویسٹ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھلنے کا موقع دے دیا تھا۔ اس کے معصوم اور پاک دامن کزن کی صورت میں صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ او ہیلو محترمہ، جلدی سے میری شرٹ میرے حوالے کرو۔ جو کچھ میرے شوہر کا ہے وہ سب کچھ میرا بھی ہے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ورنہ میں اپنے شوہر سے کہہ کر تمہیں پٹواؤں گی۔ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی بھی وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ جب دونوں حویلی واپس لوٹے تو آمنہ بیگم کو اپنی بیٹی کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کھٹک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے رات تم دونوں میں؟ ارے آنٹی، اس سے کیوں پوچھتی ہیں؟ مجھ سے پوچھے نا، میں آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا، عباد نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارا۔ کیا تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بیوی ہے میری، حق رکھتا ہوں اس پر، اور خبردار، جو آپ لوگوں نے میری معصوم بیوی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، آپ کو جو بھی سوالات پوچھنے مجھ سے آ کر پوچھے، میں آپ کے ہر سوال کا کھل کر جواب دوں گا، لیکن میری بیوی کو کوئی بھی پریشان مت کرے۔ وہ تو سب سے نظریں چراتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر گھس گئی تھی۔ عباد کے کہنے کے مطابق تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی ان دونوں کی رخصتی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ عباد نے اسے جو وعدے کیے تھے وہ سچ ثابت کر کے دکھائے تھے۔ وہ واقعی میں ایک بے حد محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔